کسی نے کہا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ تو عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مدینہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ کیا رہا تھا کہ دولت کسی کو مدینہ نہیں بلاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بغداد میں ایک موچی رہتا تھا۔ موچی سمجھے آپ لوگ؟ موچی، جوتا سینے والے کو موچی بولتے ہیں۔ ایک جوتا سینے والا تھا بغداد، اور کام کیا کر رہا تھا، اس کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے۔ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ہم اگر راستے سے گزرے کوئی جوتا سینے والا ہو تو اس کا کام ہی دیکھ کر کے ہم اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ کون رب کی بارگاہ میں مقبول ہے کسی کو معلوم نہیں۔ بڑے سے بڑے اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے گھر میں رہنے والے، اچھے بستر پر سونے والے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، لیکن راستے میں چلنے والا جوتا سینے والا بھی مقبول ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ موچی جوتا سینے والے کو کون حقیر نہیں سمجھتا؟ اللہ اکبر۔ بغداد میں رہتا تھا، مسلمان تھا، خواہش تھی کہ کاش ایک مرتبہ حج کر لیتا، خواہش تھی کاش ایک مرتبہ حج کا موقع مل جاتا، اللہ مجھے بلا لیتا۔ اللہ اکبر۔ یہی خواہش اس کے دل میں انگرائیاں لیتی رہی، یہاں تک کہ اس نے کیا کیا، روزانہ 1 روپیہ یا کچھ پیسے اس نے جمع کرنا شروع کیا۔ مقصد کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا حج کروں گا، مدینہ الرسول پہنچوں گا، روضہ رسول کا دیدار کروں گا، خواہش یہ ہے۔ اور روزانہ پیسہ جمع کر رہے، ہم اور آپ بھی جمع کرتے ہیں بچوں کی مستقبل کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ لیکن جو عاشق ہوتے ہیں، جن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے، خدا کی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ مکہ جانا چاہتا ہے۔ روزانہ اس نے 1 پیسہ جمع کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ کہ میں خانہ کعبہ کو جاؤں گا حج کرنے، جمع کرنا شروع کیا۔ آپ جوتا سینے والا دن میں کتنا کماتا ہوگا؟ تو اسی میں سے پھر کھانا ہے، پینا ہے، پریوار کو کھلانا ہے، بچے ہے، بیوی ہے، ان کو کھلانا ہے، اس کے بعد پھر بچانا ہے۔ بچاتے بچاتے یہاں تک کہ کئی سال کا عرصہ گزرا، تب اس نے وہ رقم تیار کی جتنے سے وہ حج کر سکتا تھا۔ اتنی رقم جمع ہوئی جس سے وہ حج کر سکتا تھا۔ پھر حج کی تیاری ہونے لگی کہ اس بار میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تیاری زور و شور پر تیار ہوئی، لوگوں کو دعوت بھی کھلایا۔ جیسے آج کل بھی لوگ عمرہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ عمرہ کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ دعوت کراتے ہیں، حالانکہ فرض یا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی خوشی میں کرے تو اچھی بات ہے۔ تو اس نے دعوت کرائی لوگوں کی، لوگ آئے، اور مسجد کے جو امام تھے وہ بھی آئے۔ انہوں نے آ کر کے ان کو ایک بات کہی کہ عمرہ کو، حج کو جا رہے ہو، جانے سے پہلے تمہارے گاؤں والوں سے معافی مانگ لینا۔ مطلب اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، اس وجہ سے ہر ایک شخص سے معافی مانگ لینا۔ اب یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ کو عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لوگوں کا دل دکھائے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق غصب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال چھینے ہوئے، زمین چھینے ہوئے ہیں، لیکن بار بار عمرہ کو لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک جس کا حق تم نے چھینا اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک رب کی بارگاہ میں بھی حاضری قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، تو بزرگ نے کہا تو اللہ کے بندوں کو راضی کر، اللہ کے مخلوق کو راضی کر، اللہ خود بخود راضی ہو جائے۔ تو انہیں بھی راضی کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ بہرحال تو امام صاحب بھی ان کی دعوت میں کہا کہ لوگوں سے معافی مانگ لینا جانے سے پہلے۔ تو اب اس کا معمول کیا ہوا کہ اس کی بستی میں جتنے بھی گھر تھے نا، سب گھروں کے پاس جا کے دستک دیتا اور کہتا کہ اس بار میں حج کو جا رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اگر میرے وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، سبوں کے گھر جاتا رہا، آخر کار ایک گھر میں وہ داخل ہوا۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیوہ خاتون تھی اور وہ سید زادی تھی۔ دستک جب ہوئی تو کہا من دق الباب، کون دروازے پر ہے؟ کہا کہ میں فلاں شخص ہوں اور اس بار حج کو جا رہا ہوں اور میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو مجھے معاف کر دو۔ تو کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ چلے جائیں۔ اللہ پھر کیا ہوا، اس گھر سے گوشت جو پکتا ہے نا اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو جو گوشت تمہارے
گھر میں پک رہا ہے وہ مجھے کچھ دو گی، مجھے کھلاؤ گی؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے گھر میں جو گوشت پک رہا ہے یہ میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ کہا اس کی وجہ؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ گوشت جو میں پکا رہی ہوں، یہ جو ہانڈی میں پک رہا ہے گوشت، یہ میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ کیا کہا؟ جو گوشت پک رہا ہے وہ میرے لیے تو، میرے بچوں کے لیے تو حلال ہے، لیکن آپ کے لیے وہ گوشت کھانا حرام ہے۔ کہا کون سا دین کے ماننے والی ہو؟ کہا دین اسلام۔ کہا نبی؟ کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام بتایا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ کہا کہ دین بھی دین اسلام، جو دین تمہارا ہے وہی دین میرا ہے، جو نبی تیرا ہے وہی نبی میرا ہے، جو کلمہ تیرا ہے وہی کلمہ میرا ہے، پھر تمہارے لیے حلال میرے لیے حرام، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور سے سنیے۔ وہ سید زادی وہ کہتی ہے کہ سنو، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے گھر میں کوئی کمانے والے نہیں ہیں اور میں مشکل سے زندگی بسر کر رہی ہوں، اور میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، اور کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے، کھانا نہیں پک رہا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں پک رہا ہے، فاقہ چل رہا ہے، اور آج ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہیں بھوک سے تڑپتے تڑپتے میری بیٹیوں کی موت نہ ہو جائے، میری بیٹیاں مر نہ جائے، اس خوف سے میں رزق کی تلاش میں باہر نکلی، کیونکہ سید زادی ہوں، کسی سے زکوٰۃ و صدقہ بھی نہیں لے سکتی، اس لیے میں جہاں باہر جا کر کے رزق کی تلاش میں لگی، کہیں رزق نہ ملا تو پھر میں ایک جہاں لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے وہی میں نے نظر ڈالی تو ایک مردہ جانور پڑا ہوا تھا، اس مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر کے میں لا کر کے پکا رہی ہوں، کیونکہ مردہ کھانا مجبوری میں جان بچانے کے لیے حلال ہے، اور تمہارا پیٹ میں جو ہے، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس وجہ سے میں نے کہا یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، آج ہم کتنے کھانا برباد کرتے ہیں، کتنے کھانا برباد کرتے ہیں، ہماری شادیوں میں ہزاروں لوگوں کے کھانا برباد ہوتے ہیں، اور لوگ پلیٹ بھر کے لیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یار ایک ایک دانہ کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، حضور نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ عزت والے اللہ کی رزق کی عزت کرو، اس لیے کہ یہ رزق جب کسی قوم سے اللہ اٹھا لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا۔ ایک ایک دانہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنی چاہیے، لیکن ہمارے گھروں میں اتنی بربادیاں ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ دعوت میں بھی جائیں نا، اتنا ہی لیجئے تھالی میں کہ بیکار نہ جائے نالی میں، اتنا ہی لیجئے کہ آپ برباد نہ کرے کھانا کو۔ بہرحال تو اس نے کیا کہا کہ وہاں سے میں مردار جانور پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لایا اور اسی کو پکا کے اپنی اولاد کو کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر! جب یہ بات اس موچی نے، جس نے ایک ایک روپیہ جمع کیا تھا، محنت کر کے مشقت سے، صرف ایک دو مہینے میں نہیں، کئی سالوں تک انہوں نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وہ رقم اکٹھا ہوئی تھی جس سے وہ حج کے لیے جاتا، جو کہ خواہش تھی اس کی۔ اس نے کہا کہ اب میں کروں کیا؟ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حیرت کے انتہا نہ رہی کہ میرے محلے میں بھی کوئی اتنا غریب ہے جو مردار کا گوشت کھاتا ہے 3 دن تک، جس کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہو۔ واپس پلٹے، واپس پلٹنے کے بعد جو زاد راہ انہوں نے تیار کی تھی، ان تمام سامان کو اس نے بیچا، جو اس نے رقم تیار کی تھی اس رقم کو اس نے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد وہ بیوہ عورت کی طرف چل دیتی ہے، اس بیوہ عورت کا جو گھر تھا اس طرف چل دیتا ہے، جاتے جاتے اس نے دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد وہ ساری رقم جو اس نے تیار کی تھی اس عورت کے ہاتھ میں دیا۔ اس عورت نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے برسوں کی محنت کر کے میں نے یہ رقم اکٹھا کیا تھا تاکہ میں مدینہ جاؤں، تاکہ میں مکہ جاؤں، خانہ کعبہ کا حج کروں، روضہ رسول کا دیدار کروں، لیکن میں سب کچھ آج وہ پلان کینسل کر کے میں نے یہ رقم تمہارے حوالے کی ہے۔ کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس کی وجہ ہے تم سید زادی ہو، میرے نبی کے آل سے ہو، میں تو یہ رقم لے کر کے مدینہ چلا جاؤں گا، جب مدینہ منورہ پہنچ کر کے تم اپنے نبی کو سلام پیش کروں گا، کہیں میرے نبی اس وقت مجھ سے یہ نہ کہیں کہ تم تو یہاں آ گئے ہو، میری بیٹی جو بھوکی تھی، میری شہزادی جو بھوکی تھی، تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اگر میرے نبی مجھے یہ جواب دے دے تو پھر میں کیا منہ لے کر کے میدان محشر میں حاضر ہوں گا؟ اس وجہ سے میں نے سارا پلان جو میں نے محنتی کی تھی اس کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اس وجہ سے تاکہ میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔
اس کی وجہ یہ ساری رقم اس نے اس عورت کو دے دیا، بیوہ کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ انتظار کر رہے کب جا رہے ہیں یہ حج کو، کیونکہ سب کے گھر جا چکے تھے، سب کو بتا چکے تھے کہ حج کو جا رہا ہو، معاف کر دو، سب کو معلوم ہے کہ یہ حج کو جا رہے ہیں اس بار، لیکن سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کب جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں۔ لیکن اب حج کے ایام ختم ہونے لگے، جو جانے کے دن ہیں ختم ہونے لگے، لوگوں نے دیکھا اب یہ حج کو نہیں جا رہے۔ اب لوگ برا بھلا کہنے لگے کہ اس کو مال سے اتنی محبت ہو گئی کہ ارادہ کرنے کے باوجود اس نے ارادہ کینسل کر دیا، اب یہ حج کو نہیں جا رہا ہے۔ برا بھلا کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے بچے جو گھر سے نکلتے ان کے بچے کو کہتے تمہارا باپ تو لالچی ہے، تمہارا باپ لالچی ہے۔ تانا دیتے لوگ کہ مال کی محبت میں اس میں اللہ نے انہیں توفیق دی تھی، اس نے رقم اکٹھا کر لی تھی، لیکن پھر بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی نکلتی تو بیوی کو لوگ تانا دیتے، اس کے بچے نکلتے بچے کو لوگ تانا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، کسی سے ملنا جلنا بند کر دیا، کیونکہ اب کس کس کو سمجھائیں۔ بہرحال دروازے بند کر لیے، انتظار کرنے لگے حاجیوں کے آنے کہ جب تک حاجی لوگ حج کے لیے نہیں آئیں گے اس وقت تک میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہی دن اسی سال حج کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے ولی گزرے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم لوگ مقلد ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مجھ سے رب پوچھے گا نا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں اپنے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ تو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ انہی ایام میں حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو گئے ہوئے تھے، میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کا آسمان سے نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کا آسمان سے نزول ہو رہا ہے، اور کچھ فرشتے اکٹھا جمع ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے دیکھا فرشتے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں بات کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے کہا بتاؤ اس مرتبہ کتنے لوگ حج کے لیے آئے، کتنے لوگ حج کے لیے آئے اور کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ تو ایک فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگ آئے۔ کتنے؟ 6 لاکھ لوگ اس بار حج کرنے کے لیے آئے۔ کہا کتنوں کا قبول کیا؟ کہا کہ اللہ نے کسی کا بھی قبول نہیں کیا۔ 6 لاکھ لوگ آئے، اللہ نے کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا۔ کہا کسی کا بھی قبول نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ آئے لیکن ایک شخص تھا، اللہ نے سبوں کا حج تو رد کر دیا، کسی کا قبول نہیں کیا، لیکن ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ نے سبوں کا رد کرنے کے بعد 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول بھی کر لیا ہے، اور جس کے وجہ سے قبول کیا ہے اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں 5,000 حج کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ 6 لاکھ کا رد ہوا تھا، پھر اللہ نے قبول کر لیا اس بندے کی وجہ سے، اور اس کے نامہ اعمال میں 5,000 نہیں 5 لاکھ حج کا ثواب اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ آخر کون سا بندہ ہے وہ، کون نیک بندہ ہے؟ تو اس نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا ہے اور کہاں سے ہے؟ تو بتایا گیا کہ بغداد میں رہنے والے، بغداد کی کسی بستی میں وہ رہتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے معلوم کیے، آنے کے بعد معلوم کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کا گھر تلاش کر لیا۔ وہ موچی جو جوتا سیتا تھا اس کا گھر معلوم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے دور کے بڑے امام تھے، جدھر سے آپ جاتے تھے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا، لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس موچی کے گھر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک ہوں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں، اتنے بڑے امام آپ میرے گھر آئے، اور میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ کہا دروازہ تو کھولو۔ اللہ اکبر۔ دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھولا، کہا کہ بتاؤ تو عمل کون سا کیا ہے، تو نے عمل کون سا کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے تجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا ہے؟ کہا کہ حضور آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں
میں گیا تھا حج کو، وہیں سے یہ خبر لے کے آیا ہوں، اللہ نے تمہارے وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا اور تیرے نامہ اعمال میں 5 لاکھ حج کا ثواب اللہ نے لکھا ہے، بتاؤ عمل کون سا کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات کہی، اس موچی کی حیرت کے انتہا نہ رہی، اس نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو حج پر بھی نہیں گیا ہوں، مجھے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے، مجھے اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے؟ کہا بتاؤ تم نے عمل کون سا کیا تھا؟ تب اس موچی نے کہا میں نے 1-1 روپے کر کے ساری رقم تیار کی تھی، پھر میں نے دیکھا ایک غریب خاتون ہے جس کے گھر میں مردار کا گوشت پک رہا تھا، میں نے ساری رقم اس عورت کو لا کر کے دے دیا تھا، شاید کہ یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، چند ہی بات ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک جب ان سے بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ وہی گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں سے جا چکے تھے لیکن انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، انہیں اپنی جو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو بات بتائی تھی اس پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہی سوچتے سوچتے بستر پر سوئے ہیں، آنکھ لگی ہے، جب آنکھ لگی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے، حضور خواب میں آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے کہا حضور آپ مدینے سے یہاں تشریف لائے؟ کہا ہاں میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ حضور آپ کہہ دیتے یہ غلام اڑ کے چلا جاتا، یہ غلام تو تصور میں آپ کی گلیوں میں ہی گھومتا رہتا ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ تب میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام سنو، تو نے میری ایک سید زادی کا تو نے اتنا احترام کیا کہ ساری تیاری کی ہوئی رقم تو نے میری سید زادی میری بیٹی کو دے دیا تھا، تمہارا عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی تو مقبول ہو گیا ہے، اللہ نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ 6 لاکھ لوگوں کا حج اللہ نے تیرے وجہ سے قبول کیا اور اللہ رب العزت نے 5 لاکھ حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر کہتے حضور آپ بتانے آئے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن مبارک نے تمہیں بتایا تمہیں بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مدینے سے مدینے والے مصطفیٰ تمہیں خوشخبری دینے آ گئے۔ اللہ اکبر، کہا مدینے سے میں آ گیا تو پتہ کیا چلا غریبوں کی خدمت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔